جاتا یہ بھی یاد رکھنے کا. آپ کتنے بھی بڑے امیر ہو جائیں، کتنی دولت آپ کے پاس آ جائے، اگر ماں باپ نہیں ہے نا تو محل بھی قبرستان بنا کرتے ہیں. اگر ماں باپ نہیں ہے تو عیدیں بھی تنہائیوں میں کٹا کرتی ہیں. جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ کتنے اہم ہیں. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، خدا کرے آج وسیم بھائی، پپو بھائی، فیض بھائی ان کی محفل میں آ کے بیٹھے، خدا را کم سے کم آج اتنا دل بدل جائے کہ آج کے بعد ہم اپنے ماں باپ کی قدر کو بھولنے نہ پائیں. بہت غور سے میری بات سنیے گا. یہ الگ بات ہے، مجھے کافی دیر کی بات بٹھایا گیا. میں کہہ رہا تھا فیض بھائی سے مجھے پہلے بٹھا دو، بعد میں مشاعرہ کرا دینا. مگر کوئی بات نہیں، مجھے اب شکایت یوں بھی ختم ہو گئی کہ حضور کی محفل کا ایک دیوانہ بھی اٹھ کے نہیں گیا ہے. مجھے ابھی ایسا لگ رہا کہ محفل ابھی شروع ہو رہی ہے. زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت. قدر مردم بعد مردن، انسان کی قدر جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے. خدا کرے آج کے بعد جتنے اس محفل میں بیٹھے ہیں ماں باپ کی عزت اگر نہیں کرتے تو کرنے لگ جائیں. ہاں. ماں باپ بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے. نوجوانوں سے کہوں گا کبھی ماں باپ کو پیسے پہ مت تولنا، کبھی ماں باپ کو اپنی دولت کے مقابلے میں مت لانا، کیونکہ تیرے پاس روپیہ کتنا بھی ہو جائے، باپ کی لاٹھی ایک پلے میں رکھ، اپنی دولت دوسرے پلے میں رکھ، تیری ساری دولت مل کر کے بھی باپ کی لاٹھی کی برابری نہیں کر سکتی. باپ اتنی بڑی دولت ہوتی ہے. آج اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ کبھی باپ کا سایہ سر سے نہ جائے. ہمارے ماں باپ سلامت ہے نا، ہمیں نہیں معلوم ہے یہ کتنے اہم ہیں. جن کے چلے گئے ان سے پوچھو ماں باپ کتنے اہم ہوتے ہیں. جنہوں نے باپ کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے، کبھی ان سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں دنیا مبارکبادیاں دیتی ہے ہم لوگوں کو، خاص کر عید کے دن چاند دکھتے ہی نا فون آنے لگتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. لیکن کلیجہ تب ٹھنڈا ہوتا ہے جب باپ سینے سے لگا کے کہتا ہے بیٹے عید مبارک ہو. وہ نصیب والے بیٹے ہیں جنہیں مبارکباد دینے والے باپ ہوتے ہیں، جنہیں مبارکباد دینے والے باپ ہوا کرتے ہیں. اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ کبھی باپ کا سایہ نہ اٹھانا. موت تو سبھی کو آنی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن ان کی لمبی زندگی کی بھیک مانگا کرو اللہ سے. میرے نبی کیا کمی تھی ان کی گود میں، رب نے کائنات کے خزانے رکھے تھے. 2000 سے زیادہ لقب رب نے عطا کیے، کوئی کمی نہیں. لیکن جب کبھی حضور کے چچا حضور کے پیچھے چلتے نا تو حضور بازو پکڑ کے انہیں کروٹ میں کر لیتے. وہ کہتے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، جب تم چلتے ہو میرے پیچھے تو لگتا ہے میرے باپ کی پیٹھ ہو لگی، کیونکہ لوگ بتاتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ عبداللہ سے ملتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را باپ کی لمبی عمر مانگا کرو، ان کے لیے دعائیں مانگا کرو. سردی آ گئی ہے، کئی باپوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، کھانسی ہو گئی ہے، نزلہ ہو گیا. باپ پہلی بات تو ہمت نہیں کرتا کیونکہ وہ باپ ہوتا ہے. باپ کے گھمنڈ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ باپ ہے، اس لیے کبھی اولاد کے آگے وہ جھکنا نہیں چاہتا. اور اولاد یہ کہتی ہے ابھی تک لہجے نہیں بدلے ان کے، بڑھاپے نے کمر توڑ دی لیکن ابھی زبان نیچی نہیں ہوئی. تو اپنی زبان کو لگام دے کہیں خدا تیری زبان نہ توڑ دے. کس کے لہجے کی بات کرتا ہے؟ وہ جس نے منہ کے چبائے لقمے کھلا کے تجھے زبان دی، تو اس کی زبان کی بات کرتا ہے. جس نے جوانی تیری جوانی پہ مار دی تو اس کو کہتا ہے نیچا ہو کے بات نہیں کرتا. وہ تجھے خدا کا واسطہ جس دن یہ زبان بند ہو گئی
تیرے کان ترس جائیں گے، ایک دن بھی یہ آواز دوبارہ نہیں سن پائے گا۔ آج یہ لہجے ہیں، ان کی قدر کرو، آج یہ انداز ہے، ان کی قدر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، آپ کی حکومت ہواؤں پہ بھی تھی، کائنات پہ تھی، جنات پہ تھی۔ آپ کو کہیں جانا ہوتا ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں، آپ تخت پہ بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے مجھے لے کے چل، تو ہوا لے کے چل دیتی۔ یہ کمال حضرت سلیمان کو رب نے عطا کیا، جہاں من چاہتا وہاں اڑ کے چلے جاتے ہواؤں کے کندھے پہ بیٹھ کے، اور اکیلے نہیں جاتے تھے، آپ کا لشکر بھی آپ کے ساتھ جاتا تھا، کیونکہ ہوا ماتحت تھی، اور آپ کہتے تھے لے کے چل، تو ہوا کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتی تھی۔ یہی سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے عرض مدینہ آ گئی۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا نیچے اترے نیچے، اور آپ نے اپنے جوتے تخت پہ اتارے، ننگے پیر توڑے۔ جو وزیر تھے کہنے لگے حضور آپ کی حکومت تو زمین پہ بھی ہے، آپ کہتے تھے سمٹ جا تو یہ بھی سمٹ جاتی ہے، آپ نے زمین کے لیے جوتے کیوں اتار دیے؟ قربان جاؤ رب کی رحمت پہ کہ اس نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا خبردار بات زمین کی نہیں ہے، بات کسی اور کی ہے۔ کہا کیا تمہیں نہیں پتا ہے جو آخری پیغمبر آئے گا نا، مجھے اس زمین سے اس کے مدینے کی خوشبو آئے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آپ نے مدینے شریف کا اعتراف کیا، کہنے لگے اس زمین سے آخری پیغمبر کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے میں جوتی اتار کے چلا۔ پھر حکم دیا لے کے چل، ہوا پھر چلی، ساحل سمندر سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے موجیں دیکھی سمندر میں اٹھتی ہوئی، خطرناک موجیں، کبھی ایسی موجیں نہیں دیکھی تھی۔ حکم دیا ہوا کو نیچے اتار، ہوا نے نیچے اتار دیا۔ آپ نے نا اپنے لشکر میں نگاہ ڈالی تو آپ کے لشکر میں جو جنوں کا سردار تھا نا، اس کو بلایا، فرمانے لگے تو تو سمندر میں جا سکتا ہے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا ذرا پتا کر کیا یہ لہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے چھلانگ لگائی، گیا تو دیکھا ایک محل ہے، اس کے ارد گرد پانی اتنی تیز گھوم رہا ہے کہ وہاں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ لوٹ آیا، کہنے لگا پیغمبر گیا تھا دریا میں، لیکن وہاں ایک محل ہے اور اس محل کے دروازے بند ہیں، کہیں سے اندر جانے کا راستہ نہیں، اور میں قریب بھی نہیں جا سکا، پانی اتنی تیز گھوم رہا تھا۔ آپ نے پھر دیکھا اپنے امت کے ولی کی طرف، وہ فرمایا تم جا سکتے ہو؟ کہا تیرا حکم ہو تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا سکتے ہیں نا؟ کہا پھر جاؤ۔ گئے، چھلانگ لگائی، آئے، کہنے لگے حضور ایک محل ہے، میں قریب سے دیکھ کے آیا ہوں، اندر جانے کا راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تجسس پیدا ہوا کہ دیکھو نہ نکلوا کے ہے کیا اس میں، ہے کیا اس میں؟ آپ نے کہا کہ جاؤ پھر اب یہ پوری فوج جنات کی لے جاؤ، اور میرے حکم سے اس کو نکال کر آؤ۔ وہ پورا محل باہر لایا گیا، پھر آپ کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ دکھا اس کے اندر کیا ہے۔ جب اللہ نے اس کو کھولا نا، حضرت سلیمان اندر گئے، ایک نوجوان اندر بیٹھا ہے، گردن جھکی ہے، آنکھیں بند ہے۔ آپ نے جا کے سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام یا نبی اللہ۔ آنکھیں نہیں کھولی، جواب دے دیا۔ فرمانے لگے نوجوان تجھے کیسے پتا میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو اس نے مسکرا کے کہا سلیمان جس رب نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے اسی رب نے مجھے تمہارا نام بھی بتایا ہے۔ وہ چاروں طرف سے بند ہے، بہت غور سے سنیے گا، اللہ کرے بات ذہن میں آ جائے۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ نہیں آ رہی ہے نا؟ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاں بس سلامت رہے۔ کہا کہ آپ فرمانے لگے نوجوان کیا تجھے بھوک نہیں لگتی؟ تب سے ہے اس کے اندر بند؟ اس نے کہا 2000 سال سے میں اس کے اندر بیٹھا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 2000 سال۔ کتنے سال سے؟ 2000 سال سے اس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ کہنے لگے اچھا، کہنے لگے تو کھاتا کیا ہے؟ اس نے کہا جب بھوک لگتی ہے نا تو اسی میں ایک پودا جمتا ہے، کیا کہنا؟ اس پہ ایک پھل نکلتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، بھوک مٹ جاتی ہے۔ کیا کہنا؟ کہا پیاس کا، پھر اسی سے چشمہ جاری ہوتا ہے، ماشاءاللہ، میں پی لیتا ہوں پانی، اس سے میری پیاس مٹ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے مسکرا کے نوجوان کون سی عبادت کر کے بیٹھا ہے جو اللہ نے یہ عزت عطا کر دی ہے؟ کون سی عبادت کی ہے جو اللہ نے یہ رتبے اور یہ مقام دیے ہیں؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کوئی سجدہ عمل میں نہیں،
کوئی لمبے قیام کی کہانی نہیں، کوئی عبادت لمبی عمر کی نہیں۔ کہا پھر یہاں تک کیسے آ گیا؟ اس نے کہا حضور کیا بتاؤں، ماں تھی، ہوش سنبھالا، کیا کہنا؟ ماں پالتی رہی۔ جب ماں بستر پہ آ گئی نا تو پھر میں نے اپنی زندگی چھوڑی، میں ماں کی خدمت کرنے لگ گیا۔ کیا کہنا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس نے کہا حضور میں ماں کی خدمت کرنے لگ گیا۔ کہنے لگے جب میں خدمت کرتا رہا حضور میں نے سارے کام چھوڑ دیے، میں صبح بھی خدمت کرتا، شام بھی خدمت کرتا۔ کہا وہ وقت آ گیا کہ میری ماں دنیا سے جانے والی تھی، وہ ماں جس کی بڑھاپے اور کمزوری کا عالم یہ تھا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی۔ کہا سارے کام میں کرتا تھا، جب آخری وقت آیا نا تو اس نے یوں بازو پھیلائے، کہا میرے لال تو نے خدمت کر لی ہے، اب آ کے مجھ سے دعائیں لے لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا حضور میں کیا بتاؤں، میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا۔ کہا مجھے یاد ہے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے کہا تھا میرے مالک اگر میں دنیا سے چلی گئی، میرے مالک میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق دے دینا تاکہ یہ جہنم میں نہ جا سکے۔ میری ماں نے میرے لیے عبادت کی دعا مانگی، عبادت کی دعا مانگی۔ کہا یہ کہتے کہتے اس کی سانسیں رک گئی، وہ مجھے عبادت کی دعا دے کے چلی گئی۔ کہا میں نے ماں کو دفن کیا، پھر باپ کی باری آ گئی، میں باپ کی خدمت کرتا رہا۔ باپ کی خدمت کرتے کرتے وہ دن بھی آیا جب باپ جانے لگا۔ اس نے کہا آج شہزادے، آج سے پہلے تو نے جاتے وقت ماں سے دعائیں لی تھی، آج باپ سے دعائیں لے لے۔ میرے باپ نے مجھے بلایا، کہا ماں نے کیا کہا تھا؟ کہا بچی ماں نے یہ کہا تھا یا اللہ میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق دینا۔ باپ نے کہا بیٹے شیطان بڑی طاقت رکھتا ہے، بڑے بڑوں کے سر سے چھین چکا ہے، بڑے بڑوں کی عبادت خراب کر چکا ہے، ایک دعا میں دے کے جانا چاہتا ہوں۔ باپ نے سینے سے لگایا، کہتا حضور میرے باپ نے کہا تھا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت کی توفیق دینا جہاں شیطان نہ پہنچ سکے، اس کی نسل کا کوئی نہ پہنچ سکے، اس کے جسم کا کوئی نہ پہنچ سکے۔ کہتا حضرت جی پھر باپ کو بھی دفن کیا۔ ایک دن میں دریا کے کنارے آیا، میں گھومنے کے لیے آیا تھا تاکہ دل لگ جائے، مجھے یہ محل نظر آیا، میں اس کے اندر چلا گیا، پھر پتہ نہ چلا کیسے دروازے بند ہو گئے اور کب میں دریا میں چلا گیا۔ آپ کہتے ہیں بتا تو سکی کہ تجھے ڈر نہیں لگتا ہے کہ تو دریا کے اندر تھا، کہ تجھے موجوں کی آواز نہیں آتی، کہ تجھے زندگی سے مایوسی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا حضور میں جانتا ہوں یہاں تک ماں باپ کی دعا نے پہنچایا ہے، اور میرا ایمان ہے جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ڈوبا نہیں کرتے ہیں بلکہ ڈوب۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو بھائی یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے، یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں میں بریلوی ہوں، شاید یہ باتیں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں، ہم نے نا خالی تعویذوں پہ بھروسہ کر رکھا ہے۔ کیا کہنا؟ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ماں باپ ناراض ہے تو بغداد والا بھی کچھ نہیں دے گا۔ اللہ اللہ۔ ہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ بڑی دولت ہوتی، بڑی دولت ہوتی، نصیب والے ہیں جو ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں، مقدر والے، مقدر والے۔ اللہ سے ماں باپ کی لمبی دعائیں مانگا کرو، لمبی دعائیں مانگا کرو۔ ماں باپ جانتے ہیں ایک دن نہ حضور کے ابو جہل نے پتھر مار دیا، حضور کے پتھر مارا کس نے؟ ابو جہل نے، سر سے خون بہا، حضور گھر نہیں آئے، سیدھے حرم شریف پہ، حرم شریف چلے گئے، سجدے میں جا کے اپنے رب کو رو رو کے اپنی بات بتانے لگے۔ ادھر میرے حضور کے چچا شکار سے واپس آئے، اور اہل عرب کا اصول تھا جب شکار سے واپس آتے تھے نا تو یوں چلتے تھے۔ آپ گلی میں یوں چل رہے نا تو دو باندیاں باتیں کر رہی تھی، اگر اسے پتہ چل جائے نا اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ اکڑنا بھول جائے گا۔ آپ نے اتنی بات سنی نا جلدی سے گھر آئے، بیٹھے نا اتنے میں آپ کی خادمہ کھانے کا دسترخوان لائی، اور دسترخوان بچھاتے بچھاتے نا وہ رونے لگ گئی۔ اس نے کہا آج تمہارے بھتیجے کو نا پتھر مارا ہے۔ آپ نے نا اٹھے غصے میں تلوار سنبھالی اور ابو جہل کا پتہ پوچھا، پتہ چلا اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ خدا ماں باپ کی لمبی عمر مانگا کرو اللہ سے، لمبی عمر مانگا کرو۔ میں بتانے لگا ہوں ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں، ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں۔ گئے چچا اور جا کے اس کے سر پہ مارا، اتنی زور سے تلوار کا دستہ مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ لیکن حضور کا چچا شیر ہے، بزدل نہیں، یاروں کے سامنے بدلا لیا، اور کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا آپ کا ہاتھ روک لیتا۔ کیا کہنا؟ مارا، وہ کہا تیری اتنی جرت تو میرے بھتیجے پہ ہاتھ اٹھائے؟
یہ کہہ کے جب آئے کہا کسی نے میرے بھتیجے کو دیکھا ہے, کسی نے کہا ہم نے حرم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. جب چچا آئے میرا نبی حالت سجدہ میں ہے, آنکھ میں آنسو ہے, اپنے رب سے اپنی فریاد کر رہے ہیں. چچا نے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, بھتیجے سر تو اٹھا, ذرا دیکھو تو صحیح چوٹ کیسی ہے. پھر کہتے بھتیجے سر تو اٹھا. تیسری بار جب کہا ہے کندھے کو پکڑ کے ہلایا, سرکار اٹھ کے کھڑے ہوئے. مورخین نے لکھا ہے جہاں سجدے میں سر تھا وہ زمین آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. او خدا کا واسطہ رب سے ماں باپ کی لمبی زندگی مانگا کرو. چچا نے اٹھایا ہے مصطفیٰ کو, کہا بھتیجے میرے سینے سے لگ جا. جیسے کہ آپ کے بازوؤں کو پکڑا, میرے نبی نے چچا کے ہاتھ ہٹائے اور تاریخ سال جملہ کہا تھا, کہا جائیے آج میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے, نہیں چاہتی ہے مجھے کسی کا پیار. آقا کہتے ہیں کاش اگر آج عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت لگی تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا. آج میری ماں مینا ہوتی تو آج میں حرم میں بیٹھ کر کے تنہائی میں آنسو نہ بہاتا. تاریخ گواہ ہے میرے نبی سے چچا کہہ رہے ہیں بھتیجے آنسو پوچھ لے, میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. آقا کہتے ہیں چچا میں بدلے سے راضی نہیں ہوتا. کہا پھر کہا وہ مان لیجیے جو میں کہہ رہا ہوں. پھر چچا نے کلمہ پڑھایا, کہا بھتیجے جس میں تیری رضا ہے اس میں میری رضا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ سے ماں باپ کی لمبی عمر مانگا کرو. ماشاء اللہ. یہ میرا نبی ہے, کہتے ہیں اگر ماں ہوتی تو یہاں بیٹھ کے رونا نہ پڑتا. اور خدا کی قسم مقدروں والے ہیں آنسو پوچھنے والی جن کے پاس ماں ہوتی ہے, ورنہ رونا بھی خود ہے اور آنسو بھی خود صاف کرنا ہے. یہ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو کسی پہ بھروسہ نہیں کرتی. دنیا کہہ دے نا تیرا بیٹا ڈاکو ہے, چور ہے, عدالت فیصلہ کر دے, وکیل تمہارے حق میں کھڑے ہو جائیں, تھانے سارے تمہیں یہ بات کا فائنل کر دے کہ یہ مجرم ہے, پھر بات ماں تک پہنچے تو کہتی زمانہ پاگل ہے, میرا لال بڑا شریف ہے. ماں ماننے ہی تیار نہیں ہوتی. ماں مانتی ہی نہیں کہ اس کا بیٹا مجرم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں رب نے ممتا رکھی ہے. ممتا ہے اس کے سینے میں. اور خدا کی قسم کا کہ کہتا ہوں دنیا کتنے بھی دکھ دے دے, گھر ماں ہو اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں عباس بھائی, ہم نے دنیا دیکھی ہے, بڑی بڑی دعوتیں کھائی ہیں, بڑے بڑے عالیشان بیڈ بستر سارے دیکھے. اللہ کی عزت کی قسم جو سکون ماں کے قدموں میں بیٹھ کے ملتا ہے نا وہ 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ملا کرتا ہے. کہیں نہیں ملتا ہے, کہیں نہیں ملتا ہے. اللہ سے دعائیں مانگنا, اللہ ماں کی عمریں بڑھا دے. یہ مانگا کرو سجدوں میں گر کے کہا کرو اللہ میری ماں کی عمر بڑھا دے. ورنہ جانتے ہو ماں چلی جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے, مشکل ہو جاتی ہے. یاد رکھیے میرے بھائی, جن بچوں کی مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں نا پھر وہ دیوار سے لگ کے اس لیے روتے ہیں کہ کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا. کبھی عمریں آدمی کو بڑا نہیں کرتی, حالات بڑا کر دیتے. باپ ہو تو پھر جوانی کا پتہ نہیں چلتا کب آ گئی, کیسے دکھ کٹ گئے کچھ نہیں پتا چلتا. جب باپ نہ ہو تو ایک ایک دن انگلیوں پہ کٹتے ہیں, ایک ایک دن انگلیوں پہ کٹتے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے خدا, ایک رسم بڑی تیزی سے چل رہی ہے, طلاق والی رسم. آپ اپنی من کی بجھانے کے لیے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر کے صرف ایک کی زندگی نہیں اپنے بچوں کی زندگی برباد کرتے ہیں. میری بات یاد رکھنا, آپ کی بیوی اگر غلط بھی ہے نا تو اسے طلاق نہ دینا, ورنہ بچے در بدر بھٹکیں گے. میں اور ہمارا اسلام کبھی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ آپ 4 نکاح نہ کریں. کر سکتے ہیں آپ 4 تک اگر شرطیں پوری ہیں, حقوق ادا کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ہاں مگر اگر آپ نے ناانصافی کی تو اللہ اتنا ادھیڑے گا کہ کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. کبھی کبھی دل دکھتا ہے. ایک بچی نے فون کر کے کہا تھا, اس نے کہا تھا مولانا کبھی اس بات پہ بھی تقریر کر دو کہ یہ جو باپ ہوتے ہیں نا یہ ماں کے مر جانے کے بعد یعنی بیوی کے مر جانے کے بعد دوسرا نکاح کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں, کام منع نہیں کرتے, کریں شوق سے, لیکن اولاد بھی تو ان کی ہوتی ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں نے اس سے اتنا سنا نا میں نے کہا خیر تو ہے. اس نے کہا میری عمر 10-11 سال ہے اور میرا ایک بھائی ہے. کہا کہ میں دوسروں کے گھر برتن دھل کے اپنے بھائی کا پیٹ پال رہی ہوں. اللہ اللہ. میں نے کہا باپ نہیں ہے؟ کہا ہے.
لیکن جب سے اس نے دوسرا نکاح کیا ہے نا اس نے ہمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں خدا را ماں بڑی چیز ہے, کبھی اولاد کو نا ماں باپ سے جدا نہ کرنا. ماں کس چیز کو کہتے ہیں کبھی سمجھا آپ نے؟ اللہ سے ماں کی لمبی عمر کی دعا مانگو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری کمائی کھانے والی بیوی کو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے جتنی صرف تیرے چہرے کی بھوکی ماں کو تیری فکر ہوا کرتی ہے. کیا کہنا, واہ. آپ دبئی جائیے, کویت جائیے, آپ کی بیوی چادر اڑ کے سو جائے گی, لیکن آپ شہر سے آنے میں دیر کر دیجئے, ماں بار بار اٹھا کے شوہر سے کہتی دیکھو ابھی گڈو نہیں آیا ہے, ابھی پپو نہیں آیا ہے, جا کے تلاش کرو نا کہاں رہ گیا, بار بار اٹھا کے بھیجتی ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ اس کی زندگی کی لمبی بھیک مانگا کرنا, لمبی زندگی کی بھی. ایک آرٹیکل چھپا تھا, لکھا تھا کسی نے, بڑی عجیب بات لکھی تھی کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہوا, اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا تھا, انتقال ہو گیا, کچھ دن کے بعد اس نے نکاح کر لیا دوسری عورت سے. توجہ ہے سارے لوگوں کی, نیند تو نہیں لگ رہی ہے نا ابھی. اس نے دوسری عورت سے نکاح کر لیا. جب دوسری عورت سے اس نے نکاح کیا نا تو وقت گزرتا گیا. ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو بٹھایا, خیال آیا کچھ, وہ بٹھا کے کہنے لگا بیٹے ایک بات بتائے گا؟ کہا ہاں. کہا بیٹے ایک بات بتا, تیری پہلی والی ماں سچی تھی یا دوسری والی ماں سچی ہے؟ بچے نے ایک بات کہی, ابا پہلی والی ماں جھوٹی تھی, دوسری والی ماں بہت سچی ہے. سمجھ گئے نا جواب بچے کا؟ اس نے کہا پہلی والی ماں جھوٹی تھی, یہ دوسری والی سچی ہے. تو باپ کو تعجب ہوا, بھائی جس کا دودھ پی کے پلا, جس کی گود میں کھیلا, جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, اس کا عیب بیان کر رہا ہے, اور جو یہ 4 دن جسے آئے ہوئے ہیں اسے سچا کہہ رہا ہے. وہ بیٹھ گیا. اس نے کہا بیٹے بیٹھ, بتانا یہ تو نے کیوں کہا؟ اب بچے کا جواب سنو. خدا آپ کے بچوں کی لمبی عمر کر دے اور ان کی ماں کو سلامت رکھے. بڑی بات بچے نے کہی. اس نے کہا ابا بات یہ ہے کہ پہلی والی جو ماں تھی نا, میں اگر دیر سے آتا نا تو وہ غصے میں کہتی کھانا نہیں دوں گی. کہا پھر میں روٹھ جاتا, وہ مجھے منا کے کہتی آپ اگلے کھا لیں. میں کہتا تو نہیں تو منع کیا تھا. کہا وہ تو غصہ تھا. کیا کہنا. کبھی باہر چلا جاتا اور وہ آواز دیتی رہ جاتی تو میں بھاگ جاتا تو وہ کہتی تھی دروازہ بند کر رہی ہوں. یہ ماؤں کی عادت ہوتی, دروازہ بند کر رہی ہوں, اب کھولا نہیں جائے گا, جا تو رہا ہے. کہا پھر میں بھاگ جاتا. کہا جب مجھے دیر ہو جاتی نا, وہ رات میں دوپٹہ سر پہ رکھ کے گلی میں نکل جاتی. پھر کہتی کسی نے میرا چاند دیکھا ہو تو بتاؤ, کسی نے میرا بابو دیکھا ہو تو بتاؤ, کسی نے میرا لال دیکھا ہو تو بتاؤ. اس نے کہا جناب بات کیا بتاؤں. ابا جی پہلی بار جتنی بار یہ کہتی تھی اگر میں شرارت کرتا تو وہ کہتی تھی کھانا نہیں دیا جائے گا, پھر منا کے کھلاتی تھی. ابا جب تک میں نہیں کھا لیتا وہ کھلاتی نہیں تھی. اور یہ جو دوسری ماں آئی ہے ابا یہ اتنی سچی ہے, اگر یہ ایک بار کہتے بیٹے مان جانا ورنہ کھانا نہیں دوں گی, ابا پوری رات تڑپتے رہو یہ ایک لقمہ نہیں دیتی ہے. اگر یہ بات کہتے کہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر ابا میں دروازے کے باہر پوری رات بیٹھا رہوں پھر بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے. اس نے کہا ابا تجھے کیا پتا ہے کتنی راتیں تیرے لال نے بھوکی گزاری ہے, کتنی راتیں تیرے بیٹے نے دروازے پہ بیٹھ کے گزاری ہے. وہ ماں جھوٹی تھی, جو کہہ دیتی تھی وہ کرتی نہیں تھی. یہ اتنی سچی ہے, جو کہہ دیتی ہے کر کے دکھاتی ہے. باپ کی ہچکی بن گئی, اس نے سینے سے لگایا, کہا کچھ تو بتا نتیجہ کیا نکلا. اس نے کہا بس اتنا سمجھ میں آیا ہے درد انہیں کو ہوتا ہے لال جن کا ہوا کرتا ہے, جن کا لال نہیں ہوتا ان کو درد نہیں ہوتا. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ سے ماں کی لمبی عمر کی بھیک مانگنا, کیا کہنا. اس لیے کہ یہ چلی گئی تو دکھ بانٹنے والا چلا جائے گا. خدا را ان کی عزت کرنا, ان کی قدر کرنا. اللہ نے کیا نہیں دیا جنہیں ماں باپ دے دیے. وہ چھپر میں بھی محلوں سے زیادہ مزے لیتے ہیں, اور ماں باپ چلے جائیں تو پھر محلوں میں بھی دل نہیں لگتا ہے. میرے ایک دوست ہیں, تقریباً سارے لوگ جانتے ہوں گے, لگ بھگ سبھی کو پتا ہے, اور نام لوں تو کئی تکلیف نہ ہو جائے لیکن میں بتا دوں. ایک دن میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے ایک مکان میں لے گئے. نیا مکان انہوں نے خریدا تھا, نیا مکان خریدا اور لے کے گئے نا, قدم رکھتے رکھتے رونے لگ گئے. میں نے کہا رو کیوں رہے ہو یار,
خوشی کا دن ہے، اللہ نے نیا مکان دیا ہے، شہر میں مکان ہے آپ کا، شہر میں۔ تو انہوں نے کہا بات آج کچھ یاد آ گئی۔ میں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگے ایک دن میں امامت کرنے جب یہاں آیا تھا نا تو گھر کے حالات خستہ تھے، میں 2 مہینے کرائے کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ کہتے میں تو رک گیا، میرے ماں باپ نہیں رک پائے۔ کہا کہ وہ بس کے ذریعے مجھ سے ملنے کے لیے 150 کلومیٹر دور آ گئے، 150 کلومیٹر دور مجھ سے ملنے آئے۔ کہتے جب وہ آئے تھے نا تو میں مسجد میں رہتا تھا، میرے ماں باپ کا دل تھا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ 3 دن گزار لیں۔ رو کے کہنے لگے کل ماں باپ تھے، گھر نہیں تھا۔ کہتے میں پھر ان کو بہلا کے باتیں بنا کے بس میں بیٹھا آیا، مگر میں روتا ہوا لوٹ آیا۔ کہتے آج گھر ہے ماں باپ نہیں، کاش آج باپ ہوتا، ماں ہوتی، میں آج انہیں اپنے ساتھ رکھتا، وہ کتنے راضی ہوتے۔ میرے عزیز آج ماں باپ ہیں تو جو ہے لٹاؤ، کل پیسہ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پیسہ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ دولت یہ سب کاٹنے توڑتی ہے، اگر ماں باپ نہ ہو، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی کہہ دیتے نہیں ابا پیار کرتا، اماں پیار نہیں کرتی، غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، کیوں کہہ رہے؟ کہا میں نے ماں کو روتے دیکھا، کبھی باپ کو اپنے لیے روتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا نادان، باپ باپ ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا، کیوں؟ کیونکہ ماں چاند کی طرح ہوتی ہے اور باپ سورج کی طرح ہوتا ہے۔ ماں کس کی طرح ہوتی اور باپ چاند ٹھنڈا ہوتا ہے کہ گرم؟ بولے چاند اور سورج گرم ہوتا ہے نا، تو چاند کی عادت ہے ٹھنڈا رکھنا اور سورج کی عادت ہے گرم رکھنا۔ باپ سورج ہوتا ہے، اسی وجہ سے مزاج میں گرم ہوتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہو اگر سورج نکلنا بند کر دے تو دنیا کا حال کیا ہوگا؟ جب سورج چھپ جاتا ہے زمانے میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ٹھیک باپ کی طرح اور باپ سورج کی طرح۔ باپ چلا جائے تو دنیا میں اندھیرا لگتا ہے، دنیا میں اندھیرا لگتا ہے اگر باپ نہ ہو، اور باپ ہے تو دنیا میں اجالا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ یہ اتنے پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ایک دن میں ممبر پہ نہیں آ گئے ہیں، ایک دن میں ٹوپیاں نہیں لگ گئی ہیں، ایک دن کے اندر حافظ نہیں بن گئے ہیں، ایک دن کے لیے علامہ نہیں بن گئے ہیں۔ خدا کی قسم مدرسوں میں زندگی کاٹی ہے، پردیس کاٹا جاتا ہے، ماں باپ کی جدائی اٹھائی جاتی ہے، تب جا کر کے خدا یہ منصب عطا کرتا ہے، تب جا کے یہ مراتب ملا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اچھی طرح جب ہم پردیس جایا کرتے ہیں، اور آپ بھی جب پردیس جاتے ہو، رخصت کرنے بہن آئے گی وہ بھی سامنے رو دیتی ہے، ماں آ جائے وہ بھی سامنے رو دیتی ہے، لیکن جب باپ آتا ہے وہ سامنے نہیں روتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسے تجھ سے پیار نہیں ہے، وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ اس لیے سامنے نہیں روتا کہ اگر وہ ٹوٹا تو پریوار ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ باپ پورے پریوار کا ستون ہوتا ہے، وہ اکیلا سب کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ جاؤ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر کبھی ہمت ٹوٹنے لگ جائے، کبھی تھک کے بیٹھ جاؤ، اچانک کسی حال کے بعد جس کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو، کئی نوجوان ایسے ہیں باپ کہتا رہ جاتا ہے بیٹے ٹھہر جا، کہتا نہیں میرے یار کا فون ہے، اپنے باپ کی بات ٹھکرا کر کے یاروں کے پاس چلے جاتے ہو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یار تب تک یار ہوتے ہیں جب تک آپ کی جیب میں دولت ہوتی ہے، آپ کے بازو میں طاقت ہوتی ہے۔ جس دن تھک کے بیٹھ جاؤ گے کوئی یار سہارا نہیں بنے گا، کوئی دوست تیرا سہارا نہیں بنے گا۔ بڑی اچھی بات اس نے کہی تھی، ابھی ایک نوجوان کا کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی، اللہ نے بڑا امیر بنایا۔ اس نے انٹرویو میں کہا تھا کہ جب میں صحت مند تھا، میرے پاس دولت تھی، سینکڑوں دوست روز میرے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن جس دن سے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے، ہاسپٹل میں آیا ہوں، میری بیوی بھی طلاق لے کے جا چکی ہے۔ اس نے کہا جس کے ہاتھ نہیں چل پاتے اس کے ساتھ زندگی کیسے کٹے گی، وہ بھی چھوڑ کے جا چکی ہے۔ سارے دوستوں نے آنا بند کر دیا، 3 یا 4 دوست ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ رو کے کہتا ہے خدا میری ماں کو سلامت رکھے، جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے تب بھی یہ میرے سامنے ہوتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے تب بھی یہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے کہا تھا یارو ماں باپ کی قدر کر لینا، اس لیے کہ جب زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تب جا کر کے ماں باپ اولاد کا ساتھ نبھاتا زندہ باد زندہ ہے۔ کدھر ہم نے ماں باپ چھوڑ دیے دوستوں کے لیے،
اللہ انہیں نہ چھوڑنا، انہیں نہ چھوڑنا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ایسے نہیں، ایک نہیں، ہزاروں مثال ہے۔ کیا کیا ایک بار کسی تھانے میں نام آ جائے آپ کا، ایک بار آپ کا نام کسی جرم میں لکھ جائے تو لوگ ساتھ بیٹھ کے چائے پینا بند کر دیتے ہیں، کہیں اس کے ساتھ میں نہ اٹھا لیا جاؤں، فون بند کر دیتے، کہیں کنیکشن میں نہ آ جاؤں، کہیں چین سسٹم نہ بن جائے، مگر قربان جاؤ ماں باپ کے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بوڑھا ہو گیا وہ بستر پہ پڑا کیا کرے گا، ہم الٹے اس کے منہ میں لقمے دے رہے نہ۔ کبھی دھوکے میں مت آنا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جانا اپنے یاروں کے پاس، جب دنیا کہتے کہ نہیں بھائی تیرا معاملہ خطرناک ہے، پھر باپ کے پاس جانا، وہ چہرہ دیکھ کے ہی کہے گا بات کیا ہو گئی، کیا ہو گیا، کہہ دینا ابا پھنس گئے ہو، کوئی سہارا نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو باپ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ لیٹے لیٹے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا دکھ نہ کر، ابھی میں زندہ ہوں۔ کیا کہنا یہ چیز ہوتی ہے باپ، وہ کہہ دیتا ابھی میں زندہ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مصیبت اگر آئے گی پہلے میرے سینے پہ آئے گی پھر تیرے سینے پہ۔ کیا کہنا کیا کہنا یہ چیز ہوتی ہے باپ، اس دولت کو کہتے ہیں باپ، کیا کہنا یہ پاور ہے باپ کی۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، باپ اولاد کے لیے بھاری درخت ہوتا ہے، اس درخت کی طرح جو اپنے اوپر دھوپ برداشت کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کو سائے کے سوا کچھ نہیں دیتا، کیا کہنا سائے کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اس لیے باپ کی لمبی عمر کی بھی مانگنا، ماں باپ کی لمبی عمر مانگنا، یہ ہر کسی کو نہیں، نصیب والوں کو ملا کرتے، نصیب والوں کو ملا کرتے۔ ماں باپ بڑی دولت ہوتی ہے، بڑی دولت ہوتی ہے۔ ہم لوگ راتوں کے چلنے والے لوگ ہیں، پریشان نہ ہوئیے گا کیس بھائی، ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، چائے بار بار پلائی ہے، کھانا ایک بار کھلایا ہے، مگر اتنا کھلا دیا ہے کہ اب کل تک بھوک نہیں لگنی ہے انشاءاللہ، اللہ ہے نا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑے اچھے، خدا کرے ایسے ہی ہر باپ کو کیا ملے، کہنا کیا کہنا ماں باپ کو ایسی اولاد ملے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے عباس بھائی، ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد ان کی دولت پہ نہ سانپ بن کے بیٹھ جاتی ہے، اللہ سانپ بن کے بیٹھ جاتی ہے، نہیں نہیں اب خرچ نہیں کرنی ہے، یہ تو مال غنیمت ہے، مال غنیمت ہے۔ وہ یار جس نے تجھے وجود دیا، جس نے تیری بچپن کو جوانی میں بدل ڈالا، جس نے تیری چھوٹی ہڈیوں کو بڑی ہڈیوں میں بدل ڈالا، جس نے کمزور وجود کو مضبوط درخت بنا دیا، کیا اس کے نام کی آج اتنی بھی نہیں رہ گئی تھی کہ تو 2-4 ہزار خرچ کر لیتا، 2-4 ہزار خرچ کر لیتا؟ عادتیں ہو گئی ہیں لوگوں کی، سوچتے نہ کم نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، میری گارنٹی، آج بھی جن کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، ماں باپ ہوں تو ان کے قدموں میں بیٹھے، اور ماں باپ نہ ہو تو ان کی قبر پہ جائے، اور ان کی قبر پہ جا کے کہے ابا دکھ میں آ گیا ہے تیرا بیٹا، دعا کر دے۔ میرا ایمان کہتا ہے تو پلٹ کے جب آئے گا نا، ماں باپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، کہے کہ اللہ یہ زندگی میں خالی نہیں جاتا تھا، اب بھی خالی نہ بھیج۔ تو خدا اتنا کریم ہے، کہتا فرشتوں جو یہ کہتی ہے فوراً کر دو۔ مالک اتنی جلدی کہا ہاں، کہا پھر کیوں؟ کہا تاکہ دنیا جان لے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا واہ ہوں، واہ ماشاء 70 ماؤں سے زیادہ۔ کام نہ بنتا ہو تو بیٹھو جا کے ماں باپ کی قبر کے پاس، لیکن آج تو کام نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا کہ اپنوں کی قبروں تک کے نشانی یاد نہیں، اللہ قبروں تک کے نشانی یاد نہیں۔ پوچھ رہا کھڑے ہو کے ککا میرے ابا دفن کدھر ہوئے تھے؟ اللہ مجھے ایسا یاد ہے ادھر کونے میں جنازہ ہوا تھا۔ کہا نہیں نہیں تیرے ابا کو تو ادھر رکھا گیا تھا۔ یہ کنڈیشن ہماری ہے، اپنوں کی قبروں پہ جانے کا وقت نہیں، جایا کرو، اور جب پھنس جاؤ تو ان سے دعائیں کرایا کرو۔ کیا کہنا مرنے کے بعد بھی ماں باپ اولاد کے کام آتے ہیں، اور زندگی میں بھی ماں باپ اولاد کے کام آتے ہیں۔ ماں باپ بڑی دولت ہوتی ہے، بہت بڑی دولت۔ میں کئی بار سمجھاتا ہوں نوجوانوں کو، ہم گھر میں آتے ہیں، ہم کتنے بھی بڑے ہو گئے، یوں سمجھیں ہم لوگ گھوم رہے ہندوستان بھر میں، ہے نا، اتنے بڑے ہو گئے ہم لوگ کہ ہم نے گلیاں چھان ڈالی، رتبے کے حساب سے نہیں، چلنے پھرنے کے حساب سے کرو بات، کہ گلیاں ہم نے چھان ڈالی ہیں۔ لیکن آج بھی جب گھر سے چلتے ہیں نا تو ماں باپ ہمارے کہتے ہیں راستے میں اپنے ہاتھ سے چلنا بیٹے، اپنے ہاتھ کو چلنا۔ آج بھی وہ بتاتے ہیں اپنے ہاتھ کو چلنا، پھر بھی ہم انجان ہو کے کہتے ہیں اپنا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو چلا کرو، وہ تمہارا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں بیٹے رستے میں کسی کی دی ہوئی چیز نہیں کھاتے۔ کیا کہنا آج بھی وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ کیا کہنا اتنی فکر کون کرے گا تمہاری یاد؟ کون کرے گا؟
آج تم 1 بجے آ رہے ہو یاروں کی محفل سے. ماں نے دسترخوان بچھایا, بیٹھے تھے, گھنٹی بج گئی. جیسی گھنٹی بجی دوڑ لگا دی. ماں کہا رک جا بیٹے, کھانا کھا جا. بڑے بوڑھوں کے اصول ہوتے ہیں, کہتے بیٹے دسترخوان پہ کھانا چھوڑ کے, یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں بڑے بوڑھے ہمارے, کھانا چھوڑ کے دسترخوان پہ نہیں جاتے. بول سکتے تو بولے بھائی, تاکہ مجھے لگے آپ سمجھ رہے ہیں. کھانا چھوڑ کے دسترخوان پہ نہیں جاتے. بڑے بوڑھے آج بھی یہ کہتے ہیں. گھنٹی بج گئی, ہم نے دوڑ لگا دی. ماں کہتی رہ گئی اللہ بیٹے کھانا کھا کے چلا جا. کہا نہ میرا دوست بلا رہا, ابھی آ رہا. یہ کہہ کے ہم نکل گئے. دوست باہر کھڑا تھا, ہم بیٹھے بائک پہ چلے گئے. بات کیا گئے, کہا یار جی کر رات آج فرائی کھانی ہے, آج چکن چنگیزی کھانا ہے, آج یہ کھانا وہ کھانا ہے. تو ماں کا دسترخوان بھول گئے. بیٹھے بائک پہ ہوٹل میں گئے. 1 بجے تک گپے شپے لڑاتے رہے. یاروں کے ساتھ تم نے رات کاٹ دی. تمہیں پتا ہے کہ تم جس ماں سے یہ کہہ کے آئے ہو نا کہ ابھی آ رہا ہو, وہ تیری طرح لاپرواہ نہیں ہے. جب سے تو نے کہا تھا ابھی آ رہا ہو, ابھی تک اس کی نگاہیں دروازے پہ جمی ہے. وہ اپنی مڑ کے دروازے پہ دیکھ رہی ہے. اگر کتا بھی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے اسے لگتا ہے میرا بیٹا آ گیا ہے. وہ پھر کمرے سے نکل کے دیکھتی ہے, شاید کہ بیٹا آ گیا ہوگا, لیکن پھر مایوس پلٹتی ہے. تو 1 بجے گھر کے اندر آتا ہے. جیسی گھر کے اندر آیا تو نے دروازے پہ دستک دی. ماں تو کنجی لگا کے لیٹی تھی تاکہ کتا برتن میں منہ نہ ڈال دے, بلی نہ آ جائے, اس لیے ماں نے تالا لگا دیا تھا یا کنجی لگا دی تھی. ماں کی آنکھ لگ گئی. بوڑھی ماں تھی, دن بھر تھک گئی کام کرتے کرتے. جیسی آنکھ لگی اٹھنے میں دیر ہو گئی. تو دروازہ بجاتا رہا. 3 منٹ کے بعد ماں آئی. تو برس پڑا. تو نے کہا تجھے پتا نہیں میں باہر کھڑا ہوں, کیسے نیند سو گئی تھی. اور تو کان کھول کر سن لے, اپنی ماں سے اس لہجے میں بات نہ کرنا. وہ تیری نوکرانی رکھی ہے, وہ تیری خاتمہ رکھی ہے. اگر یہ پوری رات میں دروازہ نہیں کھولے تو تیرا حق نہیں بنتا ہے تو ان سے اونچے لہجے میں بات کر سکے, ان سے اونچی آواز میں بات کر سکے. یہ ماں باپ ہوتے ہیں, تیرے نوکر نہیں ہوتے ہیں. پھر بھی ماں نے کہا بات بیٹے معاف کرنا, میری آنکھ لگ گئی تھی, تھکی تھی دن بھر کی, اٹھ نہ سکی. بیٹے چل آ کھانا کھا لے. ماں نے ہاتھ پکڑا. تو نے ماں کا ہاتھ چھٹک دیا. نہیں کھانا ہے. اور پہلے تجھے پتا ہے تو تو یاروں کے ساتھ چکن اڑا کے آیا ہے. تو نے فرائیوں پہ ہاتھ پھیر دیا ہے. لیکن اس ماں نے اس لیے نہیں کھایا تھا کہ جب بیٹا کھانے کا اس کے بعد میں کھاؤں گی. تو نے غصہ ماں کی بھوک پہ اتار دیا. تو نے کہا چھوڑ مجھے نہیں کھانا ہے. جب تو نے جھٹکا دیا ماں آنکھوں میں آنسوؤں کو سنبھال کے بیٹھی رہ گئی. وہ کیا کہہ پاتی تجھ سے, کیونکہ باپ کروٹ میں لیٹا ہوا تھا. وہ تو اونچے لہجے میں اس لیے نہ بولی کہیں باپ تجھ سے بگڑ کے بات نہ کرنے لگ جائے. وہ تو وہاں بھی کچھ کو بچاتی رہی. اچانک باپ کے کانوں تک آواز آ گئی. اس نے غصے میں کہا کیا تماشا ہے, اب تک کہا تھا تو تجھے گھڑی نظر نہیں آتی. تو تم نے بگڑ کے کہا چپ رہا کرو, تمہاری آواز سے نفرت ہو گئی ہے. یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں تمہیں خدا کا واسطہ. کبھی ماں باپ کی آواز پر نفرت کا جملہ نہ دینا, کبھی کتوں کی طرح بھونکنے والا نہ کہنا. تجھے کیا پتا ہے جن کو تو کتوں کی طرح بھونکنے والا کہتا ہے, جس کی آواز سے تجھے نفرت لگ رہی ہے, جا میں گارنٹی دیتا ہوں آج یہ ہے تو حساب لے رہے ہیں, آج یہ ہے تو تجھ سے پوچھ رہے ہیں, آج یہ ہے تو تجھے ڈانٹ رہے ہیں, آج یہ ہے تو تجھے ٹوک رہے ہیں. جس دن یہ کفن میں لپٹ کر چلے جائیں گے تیری مرضی ہوگی. تو 1 بجے آنا کوئی نہیں پوچھے گا, تو 3 بجے آنا کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوگا. قسم کھا کے کہتا ہوں آج ماں کے تو کچن میں کھڑی رہتی ہے. جاؤ ماں باپ کے بعد آنا, تو 2 بجے آنا 3 بجے آنا. کسی کو تیری بھوک کی پرواہ نہیں ہوگی, کسی کو تیرے کھانے سے لینا دینا نہیں ہوگا. آج یہ زندہ ہے, ان کی قدر کر لو خدا کی قسم, ورنہ جب یہ چلے جائیں گے تو رات کے سناٹے میں آئے گا. تجھے پکڑ کے چلنے والی باپ کی لاٹھی تو کونے میں دکھائی دے گی, لیکن پکڑنے والا باپ نہیں ہوگا. لیٹے جانے والی تجھے چارپائی تو دکھائی دے گی, لیکن لیٹنے والا باپ نہیں ہوگا. آئے گا گھر کے اندر 1 بجے, تیرے کام تلاش کریں گے. کاش وہ آواز پھر سے آ جائے جو کبھی رات کے 3 بجے آتی تھی, کبھی 2 بجے آتی تھی. تو تڑپے گا باپ کی آواز کے لیے. ساری دولت کو لے لینا ہاتھ میں, جاؤ یہاں سے حرم تک چلے جانا, مکے تک جانا, اور دنیا سے بھیک مانگنا باپ کی آواز کی. خدا کی قسم پوری دولت لے کر کے کوئی تجھے باپ کا لہجہ نہیں دے سکتا ہے, باپ کا انداز نہیں دے سکتا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ماں باپ کو تولنا چاہو تو ماں باپ کی محبت ایک پلے میں رکھو, ساری دولت دوسرے پلے میں رکھو. یہ دولت کم پڑ جاتی ہے, ان کے رشتے کم نہیں پڑتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت والدین کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ واہ. کریں گے عزت ماں باپ کی انشاءاللہ, انشاءاللہ قدر کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. قدر کریں ماں باپ کی.
जिस दिन ये चले गए ना कोई पूछने वाला नहीं क्या होगा, कहने कोई नहीं होगा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ इन बेटों से पूछो जो आज बरसी कर रहे बाप की, जब ये दफन करके कब्रिस्तान से लौटे थे तो दिल पे क्या बीत रही थी, पूछो ना कभी। आज है तो कदर कर लो। मैं सच्ची बताऊं, कभी कभी हम लोग अक्सर एक वक्त का खाना तो लगभग शहबाज भाई होटल नहीं खाते, एक वक्त का रोज भाई खाना कम से कम अब्बास भाई होटल में ही नसीब होता है, क्योंकि दिन भर सफर करना रहता है। तो एक आध बार तो होटल में अगर खाने भी नहीं रुकेंगे तो चाय पीने हम लोग जरूर रुकते हैं। जब रुकते ना वो टेबल पे जाके बैठो ना, छोटा सा कोई भी बच्चा आके जब टेबल पे कपड़ा मारता है ना तो फौरन दिमाग जाता या तो यतीम है या फिर मजलूम है, दो ही तरफ दिमाग जाता है, या तो यतीम है या मजलूम है। एक दिन तो रोना आ गया, बैठे ना मुर्दाबादी की बात थी, तो बच्चा कपड़ा मारने के लिए आया ना, मैंने कहा बेटे तूने भी कुछ खाया कि नहीं सुबह से? उसने कहा जी अभी मैंने कुछ नहीं खाया, दोपहर का वक्त था, 2 बजे का वक्त था। मैंने कहा बेटे क्यों यहाँ पे काम कर रहे हो तुम? सुनो नौजवान, अल्लाह में हिदायत दे। उसने कहा था मेरा बाप जेल में है। मैंने कहा क्या हो गया था? वो 7-8 साल का बच्चा कहता मेरे बाप को गाय के झूठे केस में लोगों ने फंसा दिया। तुम नहीं जानते हो, दुश्मनी निकालते निकालते तुम इतने गिर गए, तुमने जिंदों को यतीमों की तरह लाके कर दिया है। तुम नहीं जानते ये दर्द कितना बड़ा होता है, ये दर्द बहुत बड़ा होता है। खुदा की कसम किसी की आह ना लेना, वरना शफाअत कोई कराने वाला नसीब नहीं होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन में कमजोरों की तरफ खड़ा हुआ, मजलूमों की तरफ कयामत में खड़ा हुआ, जालिमों से मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। और याद रखिएगा खुदाई भी उधर होगी जिधर मुस्तफा होंगे, उधर खुदाई होगी जिधर मुस्तफा होंगे, फैसला उधर ही जाएगा रब का जिधर उसका महबूब खड़ा। हाँ, दुआएं मांगा करो अल्लाह उस सफ में से बना जिसमें तेरा महबूब खड़ा हो, हमें उसमें न बनाना कि जिसके खिलाफ तेरा महबूब खड़ा हो। उसने जब कही ना बात तो रोना आ गया, रोना आ गया। मैंने कहा तुम्हें कितना पैसा मिलता है? उसने कहा शाम तक बर्तन धोता हूं, मुझे 50 रुपए मिलते हैं। क्या हो गया हमें यार? सोचो, कभी हिसाब लो अपने आप से भी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम मजबूरियों का इतना बड़ा फायदा उठाते। बच्चा था, काम तो पूरा कर रहा था, हम 50 रुपए उसको दे रहे। मैंने कहा इसमें करते क्या हो? बड़ी बात वो कर गया। बच्चा 7-8 साल का था, जिम्मेदारी 70 साल की निभा गया। उसने कहा मुझसे बड़ी एक बहन है, वो बीमार है, उसकी दवा भी आती है, जो बच जाता है उससे हम आटा खरीद लेते। बहुत बड़ी बात कर गया वो यार। बड़ी दौलत होती है माँ बाप, बड़ी दौलत। कभी पूछना जिसके हाथ 10 साल की उम्र में पाना चाबी से काले हो गए ना, उससे पूछ क्यों तेरे हाथ में उम्र पढ़ने की नहीं? वो भी कहेगा जब से बाप कब्रिस्तान गया हमने बस्ते फेंक दी, हमारी कमाई से हमारा घर चलता है, हमारी कमाई से हमारे बहन भाइयों का गुजारा होता है। ओ भाई, माँ बाप है तो जेब पे भी कलम है, माँ बाप है तो कंधे पे स्टार भी लगेंगे, माँ बाप है तो दुनिया सैल्यूट करेगी तुम्हें। अगर ये नहीं होते ना तो कोई कहता है टेबल साफ कर, एक गिलास उठा, एक प्याले उठा। ये क्यों आते हैं? जिसके सर पे बाप का साया नहीं होता ना, फिर वो जिंदगी इतनी मजबूत हो जाती है। मांगना अल्लाह से माँ बाप की लंबी दुआएं, दुआ करा करो खुदा यतीम न करे। किसी को बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी यतीम के सर पे हाथ रख दे, जितने बाल हाथ के नीचे आ जाते हैं अल्लाह उतनी नेकी अता फरमा दिया करे। ये हमारा इस्लाम, ये हमारा इस्लाम है। लेकिन माफ कीजिएगा, आज तो हमने इस्लाम की तस्वीर बदलने की कोशिश करी। हरकतें इतनी घटिया हो गई कि हम इतने खराब हो गए। लोग कहते हैं कि साहब मेरे चचा ने हमारी हांडी में जहर डाल दिया था। क्यों? ताकि भतीजे यतीम है, ये मर जाए और जायदाद भाई की भी हमें मिल जाए। हम इतने भूखे हो गए कि भाई की जायदाद गसब करके हमारे गुजारे होंगे। अकीदा रखो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। रज़ाक अल्लाह। कौन है? थक गए आप लोग? रज़ाक अल्लाह, रज़ाक अल्लाह है। कभी ये मत कहना, कभी ये मत कहना,
کبھی یہ مت کہنا کہ ماں باپ پیار نہیں کرتے، ابا پیار نہیں کرتا. جاؤ، ہم لوگ اکثر روڈوں پہ چلتے ہیں، سردی کی رات تو لوگ کمبل میں لپٹ کے روڈ پہ ملتے ہیں. کبھی من میں آتا ہے کہ بھائی بٹھا لو یار، پتہ نہیں کون مجبور کھڑا ہے. گاڑی روکی، دیکھا سفید بال ہے. چچا کیسے کھڑے ہو؟ جانا ہے کہ کار نہیں کا؟ پھر یہاں کیوں کھڑے؟ تو کہتا ابھی بیٹا نہیں آیا ہے، ابھی بیٹا نہیں آیا ہے، بس اس کے انتظار میں کھڑا ہوں. 70 سال کا بوڑھا باپ روڈ پہ آ کے تیرے لیے کھڑا ہو گیا. اور وہ جب دوا کی شیشی اسے کھانسی کی منگانی ہوتی ہے نا تو 3-4 بار ریپر نکالتا ہے دوا کا، اور نکالنے کے بعد پھر رکھ لیتا، پھر ہمت ہوتی ہے پھر رکھ لیتا، پھر ہمت کرتا پھر رکھ لیتا. پھر ایک بار ہمت کر کے بیٹے سے جا کے ڈرتے ڈرتے کہتا بیٹے پچھلے سال یہ کھانسی کی دوا لایا تھا، بڑا فائدہ ہوا تھا، بیٹے یہ لا دینا. جب بیٹا گھور کے اس کی طرف دیکھتا ہے نا اس کے ہاتھ کانپ جاتے، اور چھین کیسا بیٹا اس کو مروڑ کے پھینک کے کہتا تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اولاد کے خرچے اٹھاؤں؟ خدا کی قسم باپ اس دن نہیں مرا جس دن کفن میں لپٹا، باپ تو اسی دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے اس کو پیسے کا تانا دے دیا تھا. اللہ، اسی دن باپ مر گیا تھا. یہ یاد رکھنا، باپ اس دن نہیں مرا جس دن اس کے جنازے کا اعلان ہوا، اس دن نہیں مرا جس دن اس کو کفن پہنایا گیا. یہ تو اس دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے دھکا دے کے کہا تھا تیرے خرچے نہیں لگتے. اللہ اللہ. کبھی ایسا مت کرنا، کبھی ایسا مت کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے اس لیے ہارٹ اٹیک سے 40 سال میں بندہ مر جا رہا ہے. لوگ تیل کھا رہے ہیں اس لیے مر جا رہے ہیں. اگر آپ چکنائی کی بات کریں تو بکروں میں چکنائی کتنی ہوتی ہے مٹن ہے. آج کیا کھا رہے؟ بوٹی، 2 بوٹی مل جائے تو بڑی بات ہے. پہلے کے لوگ آدھا بکرا کھا جاتے تھے لیکن ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ خدا کی قسم جب باپ دوا کا پرچہ لاتا ہے اور بیٹا پھاڑ کے پھینک دیتا ہے تو پورے بدن کا خون جتنا ہوتا ہے 5 سیکنڈ کے لیے سارا ایک جگہ رک جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے باپ کا بدن. یہ سوچنے لگ جاتا ہے آخر اس کو رب نے زندہ کیوں رکھا تھا؟ کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ میں نے اس کے لیے کیا کیا نہ کیا؟ میں نے لوگوں کے تانے سنے تاکہ اس کی ڈریس آ جائے، میں نے اوور ٹائم ڈیوٹیاں کی تاکہ اس کے شوق پورے کر سکوں، میں نے چوک میں جا کے مزدوریاں کی تاکہ اس کے ڈریس آ سکے. یہ دن کے لیے میں نے اسے پڑھایا تھا، آج یہ کہتا ہے تیرے لیے خرچہ لگی ہے. یہ سوچتے سوچتے جب یہ سوچ ختم ہوتی ہے تب خون کا دوران چالو ہوتا ہے، پھر دوڑتا ہے خون. تو خون کا ایک قطرہ جو یہاں سے چلنا شروع ہوا تھا وہ جم کے جمع رہ گیا، اس کی گانٹھ بن گئی. وہ چلتے چلتے سرکتے سرکتے جیسے دل تک پہنچا گئے اور جا کے اس نے دل کی نس کو لاک کیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تیل نے مارا، ہارٹ اٹیک نے مارا. میں کہتا ہوں نہیں، اس کو ہارٹ اٹیک نے نہیں مارا، اس کو کولیسٹرول نے نہیں مارا، اس کو بیٹے کے تانے نے مار دیا ہے. آج میں قسم کھا کے کہتا ہوں، گارنٹی ہے میری، باپ بستر پہ پڑا ہو، جا کے کوئی بھی پھل لے کے چلا جا، کوئی بھی طاقت انرجی کے کیپسول اور سیرپ لے کے چلا جا، کسی میں وہ طاقت نہیں ملے گی. خدا توفیق دے، جا باپ کو سینے سے جا کے لگا دے. جو طاقت تیرے سینے سے ملے گی وہ کسی دوا سے نہیں ملے گی. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. وہ ترس گیا تیرے سینے کو، وہ روتے روتے چلا گیا. لیکن تو نے یاروں سے گلے ملے لیکن کبھی باپ سے نہیں ملا. مل لیا کرو ان سے، مل لیا کرو. دولت کوئی بڑی چیز نہیں، کیا کیا اور یہ دائی میں بھی نہیں، یہ دائی میں بھی نہیں. آج میرے گھر ہے، کل آپ کے گھر ہے، پرسوں آپ کے گھر ہے. یہ رکنی نہیں ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ماں باپ مانگا کرو. جس کے پاس ماں باپ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. اس موضوع پہ اگر بات کی جائے پوری رات پڑی بات کرنے کے لیے، لیکن وقت کافی ہو گیا. فرمایا گیا وہ اما بھی نعمت ربی کا فحد دی، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. اللہ نے ماں باپ جیسی دی ہے، دولتیں دی، اس کا شکریہ ادا کیا کرو. اللہ سے لمبی عمر مانگا کرو. باپ بوڑھا ہو گیا ہے نا، کبھی سرحانے بیٹھ کے کندھے دبا اس کے کندھے. تو کتنے بڑا اسٹار ہے نا، تیرے کندھے پہ کتنے بھی اسٹار لگے، لوگ تجھے سلیوٹ کرتے ہیں، تجھے دیکھنے آتے ہیں. تو کیا ہوا؟ اس کے کندھے دبا، اور کندھے دبا کے کہ ابا بہت تھک گیا ہوگا نا، 25 سال بیٹے کا بوجھ اٹھایا ہے، اب تو لیٹ، میں تیرے کندھے دباتا ہوں. کبھی دبا یہ کہہ کے کندھے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہوٹ اس کے ہلیں گے، فیصلے عرشوں سے خدا فرما دے گا. دعائیں لینا نہیں جانتے لوگ، دعائیں لینا نہیں جانتے، زبردستی کہتے ہیں دعا کر دیو، دعا کر دیو. ماں باپ تو پھر ماں باپ ہے،
माँ बाप तो फिर माँ बाप, क्या कहना? वो बूढ़े भी हो जाए, कमजोर भी हो जाए, और आंख रात में खुल जाती है, कभी नहीं कहते अल्लाह मुझे सेहत दे दे, कहते अल्लाह मेरी खैर है, मेरा बेटा दुबई में उसे सलामत रखना, मेरा बेटा मुंबई में अल्लाह उसे सलामत रखना, मेरा बेटा कोयत में अल्लाह उसे, ये उसकी उम्र मांग रहा है, उसकी उम्र मांग रहा है, उसकी लंबी उम्र मांग रहा है। क्या हमें भी इतनी फिक्र है माँ बाप की? करनी चाहिए। आज हम बेटे हैं, कल हम बाप बनेंगे, तो जैसा आप अपनी औलाद से उम्मीद रखते हैं वैसा आप अपने बाप के साथ करिएगा। वरना याद रखिए दुनिया में उसूल है, जैसी करनी, थक गया आप लोग, क्या कहने? जैसी करनी वैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करोगे वैसे भरोगे। तुम औलाद होकर के बाप की खिदमत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करे। क्या कहने? वरना अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह तआला ने एक वाकया लिखा है मुस्नद शरीफ में। उन्होंने लिखा है कि एक बूढ़ा था, बच्चों के साथ रहता था, बर्दाश्त कर लेंगे 3 मिनट की वाकया है। बूढ़ा था, बच्चों के साथ रहता था। एक दिन ना उसकी खांसी से बीवी परेशान हो गई। अल्लामा रूमी ने इस वाकये को मुस्नद शरीफ में लिखा है। कहते हैं जब वो परेशान हो गई, उसने कहा अपने शोहर से कि मुझे इसकी खांसी सोने नहीं देती। उसने कहा ठीक है, कल काम करती। उसने बाप को लिया और लेके वहां चला जहां पे जानवर बनते थे, और एक पुराना सा कंबल उसके ऊपर डाला, बाप को वहां छोड़ा। अब अंदर ना आना, तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम्हें यही रहना है। माँ बाप होते। उसने सारी हसरतें मार दी। वो हिसाब भी तो ले सकता था ना, कि भूल गया कि तुझे 4 किलोमीटर में कंधे पे लेके चला था, एक बार भी नहीं कहा था मैं थक गया। तू स्कूल में था और मैं तुझे छोड़ के आ रहा था, तो तूने कहा बजाना मत वरना मैं आ जाऊंगा। तू तो अंदर कुर्सी पे बैठा रहा, मैं तेरे लिए 5 घंटे दीवार से लग के खड़ा रहा। वो भी तो पूछ सकता था ना, वो भी तो कह सकता था, तूने 70 बार पूछा था दीवार पे क्या मैंने कौवा कहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ठीक है बेटे, अगर तुझे यहां सुकून मिलता तो मैं यहां रह जाता हूं। पुराना सा कंबल डाला और पलटने लगा। इत्तेफाक से उसके साथ उसका बेटा भी था, बच्चा छोटा था। तो थोड़ी दूर आया, फिर पलट के भागा दादा की तरफ, और उसने दादा के कंधे से कंबल उतारा। पुराना कमजोर कंबल था। बच्चे ने पैर के नीचे रख के 2 टुकड़े किए, आधा दादा के ऊपर डाला, आधा कंधे पे लेके चला। बाप ने कहा पागल हो गया, हमारे घर में नए नए कंबल रखे, ये किधर लेके जा रहे हैं? उसने कहा बा ये बूढ़े हो गए, तुमने इनको यहां डाला, वो कंबल पुराना दिया है, मैं आधा तेरे लिए बचा के ले जा रहा हूं। कल तू बूढ़ा होगा ना, मैं तुझे यहां डालूंगा और यही कंबल तुझे दूंगा। अल्लामा रूमी ने लिखा, उसकी चीख निकल गई। वो बाप के कदमों पर जाके गिर गया, कहने लगा मान गया। जो बाप की इज्जत करते हैं अल्लाह उन्हें इज्जतें देता है, जो बाप को जलील करते हैं अल्लाह उन्हें जलील कर देता है। ये बड़ी दौलत होती है माँ बाप, ये बड़ी दौलत होती है माँ बाप। खुदारा इनके साथ जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप इनको याद रखिए, आपकी नस्लें आपको याद रखेंगी। हाँ, इंशाअल्लाह आइंदा कभी जिंदगी होगी तो इस मौजू पर फिर मुकम्मल गुफ्तगू हो जाएगी। जितने लोग आए अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता